جی السلام علیکم ناظرین، تو پھر کیا حال ہیں آپ کے؟ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے ہماری زندگی کے اوپر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو سنت رسول کو نہیں اپناتے ان کے اس کے اوپر کیا نقصانات ہیں، اور جو اپناتے ہیں سنت رسول کو ان کے اوپر کیا فوائد ہیں۔ کیونکہ کافی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ سنت رسول کے اوپر گفتگو کی جائے، تو آج ہم نے ایک بہترین شخصیت محمد عمر صاحب کو چنا ہے جو کہ اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ جی عمر بھائی، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سنت کیا ہے اور سنت کی مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سب سے پہلے جو آپ کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور اس چیز کی سعادت بخشی کہ میں اچھی نیت کے ساتھ علم دین کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے علم کا جو ہے یہ اضافہ کروں۔ یہ تو سب سے پہلے آپ کا جو سوال یہ ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اور ہماری زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو سنت ہے نا، سنت یہ محض طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ جسے آپ کہہ لو کہ بھائی جان یہ فارمیلٹی جسے ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہماری زندگی کے اندر شامل ہے۔ زندگی کے اندر ظاہر سی بات ہے شامل ہے، لیکن یہ محض طریقہ نہیں بلکہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور یہ سنت ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کو دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے اور اب سنت کو اپنانا جو ہم کسے کہتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ اپنے الفاظ میں کہیں کہ سنت کو اپنانا کسے کہتے ہیں؟ یار بندہ کہ یار میں سنت کو اپناتا ہوں، تو ہم کس کے اکارڈنگ کہیں گے یار آپ سنت کو اپناتے ہو؟ ہم اس کے رہن سہن کو دیکھیں گے، اس کا کھانا پینا، چلنے کا انداز، اس کی رہن سہن، زندگی کے جو معمولات ہیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہم وہ سنت کے مطابق گزارا ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جی عمر بھائی، آپ کے جوابات سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ اس کے جسمانی فائدے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے سنت پر عمل کرنے سے ہمارے روح کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا جی، تو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اب اس کا جواب جو ہے وہ ایک بڑا اتھینٹک اور ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے جسمانی فائدے نظر آتے ہیں، ہمیں روحانی کو فائدہ تو ہے یہ نظر جو ہے یہ نہیں آتا۔ اس کے روحانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس کے جو ہے ہماری روح کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بندہ خود محسوس کرتا ہے۔ پہلی بات تو عادل بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ بندہ جب سنت کے اوپر عمل کرتا ہے نا اس کو قلبی سکون ملتا ہے کہ یار میں نے کس کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے، کس کی ادا کو جو ہے یہ ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرما کر نا فارغ ہوئے، وضو فرما کر فارغ ہوئے تو ایک دفعہ یک مسکرائے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ خیریت سے مسکرائے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ خیریت سے مسکرائے ہیں؟ پھر خود ہی جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد وضو مسکرائے تھے، بس میں انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو کیسے ہی نفوس قدسیات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے یہ ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جو ہے انسان کی روح جو ہے یہ بڑی قلبیں محسوس کرتی ہے، آپ کے اندر بڑی آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ بندے کا نا ایک بوجھ سا ہلکا ہو جاتا ہے جب سنت کے اوپر عمل کرتا ہے نا۔ اب درود پاک پڑھنا بھی ایک سنت ہے، صلی اللہ علیہ محمد، آپ کہہ کے دیکھیں، میں کہہ کے دیتا ہوں، میں نے پڑھا مثال صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میرے دل کے اندر چاشنی اور مٹھاس پیدا ہوئی ہے نا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا، یا تو اللہ جانتے ہیں یا تو جس نے پڑھا ہے وہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بندہ اپنے دن، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا روزگار کا معاملہ، ہر چیز کے اندر بندہ اگر سنت کے پہلو کو لے کر چلے نا تو بندے کی زندگی ایسی خوشگوار ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ سکتا ہے۔ اور جو یہ جب روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی اور اس کا جواب یہی ہے۔ اب میں نے آپ سے سوال کیا یار اس کے اوپر آپ کو کیسے پتا لگا یار کہ آپ کے اوپر روح کے اوپر اثرات پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو نہیں پتا یہ، لیکن جس کے اوپر اثرات پیدا ہوئے ہیں اس کو پتا ہے، اس سے پوچھو یار کیسے پتا لگا؟ اس کو پتا لگ گیا تھا۔ کیسے پتا لگتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ سبحان جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر بھائی، آپ کے جواب نے تو ہمارے دل کو منور کر دیا۔ اچھا عمر بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کی سنت کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو آپ سوال کرتے ہوئے میرے ساتھ یعنی کہ مسکرا رہے تھے، تو میں آپ کے انداز کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں جو ہے یہ خوشی داخل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے یہ خوشی حاصل ہوئی کہ ماشاءاللہ میری طرف دیکھ کے مسکرا کے آپ نے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں مجھے کسی، یعنی کہ میں نے بھی سنت کا ذکر نہیں کیا، کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، آٹومیٹکلی بندے کی جو نفسیات اور فطرت اور عادات میں شامل ہے کہ آپ نے میری طرف مسکرا کے دیکھا تو مجھے جو ہے یہ خوشی حاصل ہوئی۔ جو مسکرایا نا، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے جو ہے نا میری تھکاوٹ اتر گئی، یقین کرے، سیدھی سی بات ہے، یقین کرے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ اچھا اب آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے جس طرح سوال کیا کہ مسکرانا جو کیا ہے یہ اور یہ سنت کس چیز کی، یعنی کہ کیا اہمیت ہے اس کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے اندر سب سے شاندار مسکراہٹ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک ادا، ہر ایک جو ہماری جو زندگی کے اندر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے وہ دلوں کو زندہ کر دیتی تھی، بلکہ کر دیتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ ابھی آپ نے میری طرف مسکرایا نا، آپ نے سمجھ لیا کہ صدقہ دیا ہے، بظاہر کسی چیز کے اندر آپ نے پیسے نہیں ڈالے، کسی فقیر کو آپ نے، کسی مسکین جو حقدار ہے اس کو آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ نے میری طرف مسکرا کے دیکھا ہے، تو آپ نے یہ جو ہے آپ نے صدقے کا حق جو ہے یہ ادا کیا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات ذہن رکھیے گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں یار میں نے اس سے ہونٹ سے بات کی ہے، یار میں نے کوئی خوشی کی بات، مسکرایا نہیں، خوشی کی میں نے بات کی ہے، تو یار اس کی خوشی دل میں داخل ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا، یہاں پہ لکھا گیا کہ بھیا جب بھی آپ یعنی کہ صرف ہونٹ سے بات کر دینا اصلی خوشی نہیں، سنت یہ نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ مسکرا کر اگلے بندے کو اس کا رسپانس دیا جائے، یہی اصل سنت کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی عمر بھائی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ اچھا میرا یہ دوسرا سوال تھا، کیا کھانے پینے کے آداب بھی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں؟ کہ کھانا جو ہے نا، ویسے ہی اور طرح کے جو کام ہے نا مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کرنے میں ثواب ہے نہ تو وہ کرنے میں گناہ ہے، لیکن بعض مباح کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اس کو پریکٹیکل کر لے نا کام کو، تو وہ ثواب کی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا میں سے ایک ہے، یہ مباح کام ہے، نہ تو گناہ ملتا ہے نہ تو ثواب ملتا ہے، یہ اپنی ضرورت کے لیے بندے نے کھانا ہے، جینے کے لیے کھانا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر بندہ اپنی نیت کو شامل کر لے، مثال ہے نیت کر لے یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے اندر طاقت ہے کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کروں گا، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ اچھی نیتیں مزید بڑھاتا جائے گا تو یہ مباح کام جائے عبادت کے اندر ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ آخر کے اندر الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو کھانے کے دوران یہ جو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، اچھا میری بات سنیں، یہ جو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار کھانا کھانے ٹائم خاموش رہنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت جو ہے یہ خاموش رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اچھا مجوسیوں کا طریقہ، مجوسی کیسے کہتے ہیں؟ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب بندہ کھانا کھائے نا، کھانا کھاتے دوران جو ہے نا بندہ خاموش نہ رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، یا کوئی دینی بات جو ہے یہ کرتا رہے، کوئی سنت بتا دے، سنت بیان کرتا رہے۔ مثال ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، اب میں فضول باتیں کرنے کے بجائے میں کہوں گا یا واجب پڑھ کے کھائیں، یا واجب پڑھ کے کھائیں کہ کھانا پیٹ میں جا کے، یعنی کہ مثال دیں کہ سنتیں کیا کہ اگلے بندے کو بھی فائدہ ہو۔ یہاں میں میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہ بتا دوں کہ چپ کر کے کھانا کھانا خاموشی سے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور مجوسی انہیں کہتے ہیں کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو ہم ساری سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری روح کے اوپر ہم نے اوپر سنا، پہلے بھی ہم نے سوالات کے اندر سنا کہ روح کے اوپر ہمارے اچھے اثرات اور جسمانی اثرات بھی ہمارے اوپر جو ہے یہ مرتب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ عمر بھائی، آپ نے اپنی گفتگو میں ہمیں کھانے کے وظائف بھی بتائے ہیں۔ اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عاجزی کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم نے سیرت النبی پڑھی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ عاجزی کیا ہے اور اس کے ہماری زندگی میں کیا فائدے ملتے ہیں؟ اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا عاجزی کے حوالے سے، آپ نے بالکل آپ کا سوال بجایا ہے، لیکن میں اس کے اوپر یہاں پر ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ عاجزی اور تکبر یہ جو ہے نا یہ 2 ریلیونٹ ٹاپک ہے، تو میں تکبر کو بھی ذرا تھوڑا یہاں پہ ساتھ لے کے چلوں گا کہ پتہ لگے کہ عاجزی اور تکبر کے اندر کیا ڈفرنس ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے یہ تھوڑا آگاہی ملے۔ اچھا سب سے پہلے ہم تکبر کی بات کرتے ہیں، عاجزی کی طرف بھی میں آؤں گا، ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں میں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یار میرا پیسہ ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی مال کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت، گاڑی بنگلہ عہدے، یا کسی اچھی سی صورت، یا کسی کا بندے کا یار میرا یار تو لگے گا کسی چیز کے اندر جو آپ کہہ لیں آپ، یہ تکبر ہو۔ اور عاجزی کسے کہتے ہیں؟ یار بندہ بڑا کچھ ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عاجزی کر رہا ہے، یار میں کچھ بھی نہیں کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور میں بس عاجزی کرتا ہوں، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بس سمجھنے کہ وہ حقیقی سمجھتا ہے۔ یہاں پہ یہ 2 ٹاپک ہیں۔ عاجزی جو ہے، یہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عاجزی کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار تھے، وہ ہے نا شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، سرکار اللہ عز و جل کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز زندگی ایک چٹائی کے اوپر آرام فرمایا کرتے تھے۔
کپڑے کے اوپر پابند لگا کے استعمال فرمایا کرتے تھے, گھر کے کام کیا کرتے تھے. کیا کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے معاشرے کے اندر یار کوئی گھر میں کوئی کام کہہ دینا, یار میں نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یار میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں, یار میں کام کرتا ہوں, یار کی مسئلہ ہے, میں نہیں کر سکتا کام, میرا ایک عہدہ ہے یار, میرے تعلقات, میرے کو گڈی منگلا, میرے پاس ایک عہدہ ہے یار. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کپڑا پابند لگا پہنتے تھے, ہم آج ون سونا کپڑا پہنتے ہیں. معاف یعنی درگزر کرنے والی سنت ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ سب سے پہلے ایک مقولہ یاد رکھیں کہ جو معاف کرتا نا سمجھے وہ جیت جاتا ہے. وہ ساری جو معاملہ ہوا تھا نا جس کی وجہ سے وہ معافی مانگتا ہے, سمجھ لے کہ وہ سارا جو کام ہے نا اس کے ہاتھ میں آ گیا جب اس نے معافی مانگ لی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاضی کرتا ہے نا, یعنی کہ معاف کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کے رشتہ داروں, عزیزوں و اقربا کو قتل کیا, شہید کر دیا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کو شہید کر دیا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عفو درگزر والا معاملہ فرمایا. اور ایک اور جگہ پہ واقعہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیزوں کربا کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا جو ہے ہمیں درس دیا اور اپنی امت کو سکھایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اپنے کسی بھی معاملے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے تھے, ہمیں بھی اپنے ہر معاملے کے اندر, ہر چیز کے اندر ایک طریقہ کار کے مطابق عفو درگزر سے جو ہے یہ کام لینا چاہیے. عمر بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی, سب سے پہلی بات جو ہے سنت کی عظمت اپنی جگہ پہ, سنت کے اوپر جو عمل کرتا ہے اس کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے گھر کے جو حالات ہیں نا, ہمارے جو گھر کے گھریلو جھگڑات ہیں وہ ہم نے اپنے اندر ہی خود ہی اپنے معاملات کے ذریعے جو ہم نے یہ کیے ہوتے ہیں. لیکن اس کے وجہ سے سنت کا بھی اس کے اندر ایک عظیم کردار ہے کہ ہم اس کے والے سنت کا سہارا لے کر بھی ہم جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بات یاد رکھیں, جہاں سنت آ جاتی ہے نا وہاں پہ رحمت بھی آ جاتی ہے, کیونکہ جہاں پر سنت آ جائے وہاں پہ جب آلریڈی رحمت آ جاتی ہے تو پھر گھر میں کیسے جھگڑے آ سکتے ہیں. اور جب بندہ معاف کرنا, جیسے ہم نے پہلی ٹاپک کے اوپر ذکر کیا کہ معاف کرنا بھی چاہیے, سنت معاف کرنا بھی ہے, تو ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ آلریڈی سنتوں کے اوپر ہو رہی ہے کہ ہم کن کن سنتوں کا, جب ہمارے پاس مثال جھگڑا ہوا ہے ہم کن کن سنتوں کا سہارا لے سکتے ہیں. معاف کر دیں, یہ بھی سنت ہے. اور جب سنت آ گئی رحمت آ گئی, جب رحمت آ گئی تو جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. جی ناظرین, تو سنت پر چلنا دراصل اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. تو اس سے ہماری زندگی پر بہت سے روحانی اور ہمارے جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو ہم نے عمر بھائی سے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی, تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.